کہتے ہیں کہ سچی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بدل دیتی ہے، اور اس نے آپ ہی میرے بھائی کو بدل کے رکھ دیا۔ طرح طرح کی محبتیں محسوس کر کے بالآخر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے تعارف ہوتا ہے انسان کا، تو یہ محبتوں کو ترسا ہوا انسان، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا انسان، محبت کرنے والوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھتا ہوا یہ انسان، محبتوں کو ایک طویل یا مختصر مدت پر ختم ہوتے ہوئے دیکھنے والا انسان جان جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا کوئی احساس کر ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ نہیں پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، بکھری ہوئی محبتوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، اسی لیے تو تمہاری اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہو۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہے سکون پا جاتے ہیں، اور جو خیال تمہیں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو فوراً سے قبول کر لیتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا صبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تم مکمل یقین رکھا کرو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سجدوں کی توفیق عطا فرما دی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا پر بھی بہت جلد کن فرما دیں گے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہاری منزل تمہارے کتنے قریب ہے، لیکن دعا کرنی کبھی مت چھوڑنا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری منزل کتنے قریب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، تو کبھی بھی مایوس ہو کر دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہت بہترین سوچا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہاری آخری دعا ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دعا پر کن کہنا ہو، تو بس مایوس مت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا، دیکھ لینا انشاءاللہ تمہاری ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ ایسا مت ہو کہ تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو اور تم اپنی ہمت کو توڑ دو اور تم سوچ لو کہ بس اب تم دعا نہیں کرو گی، ایسا مت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ دعا کی دوری پر تمہاری منزل ہو اور تم مایوس ہو کر خود بخود لوٹ جاؤ تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ یقین کرو کہ دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب ہم یقین کی اور توکل کی انتہا کرتے ہیں۔ جب ایک عام سا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اتنا کر لیتا ہے کہ اس کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور میری دعا کو قبول کر لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے ضرور رحمت کے دروازے کھول دیں گے، تو بس کبھی پریشان مت ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں رستے بنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ دیکھو یوں اس طرح مایوس نہ ہو جایا کرو، کیا پتہ عارضی تکلیف کے بعد ڈھیروں ساری خوشیاں تمہیں ملنے والی ہوں۔ تمہارا صبر کبھی بھی رائگاں نہیں جا سکتا، کیا پتہ اس کے بعد تمہارے لیے کن کے معجزات ہونے ہو۔ جو تم پانا چاہتی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی بہترین تمہیں عطا کرنا ہوگا، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی رہنا، مایوس مت ہونا۔ تمہاری زندگی میں مشکلات کا سامنا تمہیں کرنا پڑ رہا ہو، لیکن یقین رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تمام دعاؤں کو ترتیب دینے والے ہیں، اور بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مقدر کو بدلنے والے ہیں۔ دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد ہی ایسے وسیلے بنائیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی کہ دعا کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا اور اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ کر ہی رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کرنا ہے۔ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، بس بہترین وقت آنے کا تھوڑا سا انتظار کر لو اور صبر کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو تم نہیں جان سکتی ہو، نہ ہی میں جان سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ تمہیں دعا کی توفیق اسی لیے دی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور بے حساب مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہاری کہانی کو مکمل کر دیں گے اور تمہارے لیے کن کے معجزات کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔
میری پیاریوں، آج کی جو پیاری سی میریکل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف تہجد، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف سورہ یوسف۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کی مدد فرمائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بھائی کی کہانی ہے جو کہ ان کی بہن نے مجھے بھیجی ہے، تو وہ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کی دعا پر ضرور کن فرما سکتے ہیں، بس آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، توکل اور یقین رکھیں، اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک ہر منزل آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آج کا جو سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ ہی جو میں سورہ یوسف پڑھ رہی ہوں، کیا آپ ہی میں عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھ سکتی ہوں؟ آپ ہی تھوڑی سی کنفیوز ہوں کہ کس ٹائم آپ ہی میں سورہ یوسف کو صحیح ایزیلی پڑھ سکتی ہوں، آپ مجھے اس بات کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری، آمین ثم آمین۔ جی بالکل میری پیاری، آپ جو ہیں عصر اور مغرب کے درمیان میں سورہ یوسف کو پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پورے قرآن پاک کی ہم تلاوت کو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب عصر کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد ہم ایکسٹرا کوئی سجدہ ادا نہیں کر سکتے، جیسے فجر کی نماز کے بعد کوئی ہم ایکسٹرا نفل نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد ہم کوئی ایکسٹرا نفل نہیں پڑھ سکتے۔ باقی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتی ہیں، سورہ یوسف پڑھنا چاہے، سورہ یاسین پڑھنا چاہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھیں، کیونکہ میری پیاری آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ویسے ہی بہت سکون ملتا ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ میں تو خود اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو قلب ہے، وہ آپ کا ہی ہمیشہ ذکر کرتا رہے۔ تو میری پیاری بالکل آپ چاہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان میں سورہ یوسف کو پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا، لوگوں سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں جو کہ آپ ہی ہم سے حسد اور جلن کر رہے ہوتے ہیں، ہم کس طریقے سے آپ ہی ان لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس بارے میں جواب ضرور دیجیے گا، میں آپ کو کچھ عرصے سے فالو کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آپ کو میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے نا، تو وہ اپنی آگ میں خود بخود جل رہا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ برا کر سکتا ہے یا وہ حسد کر کے آپ کو نیچے گرا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ کسی کی حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ انسان اپنا خود بخود نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو خوش دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ماشاءاللہ بولیں۔ پیاریوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی کو بدل تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں آپ لوگوں نے میری پیاریوں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کیونکہ میری پیاریوں ہم لوگوں نے جو ہے اگلے انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، اور جب ہم کسی کی اچھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری مشکلات ہوتی ہیں، اللہ پاک خود بخود آسان فرما دیتے ہیں۔ باقی میری پیاریوں کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، تو اللہ پاک سے اس کی ہدایت مانگے، اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور اللہ پاک ان کے لیے بھی ان کی منزلیں، ان کے راستے آسان فرمائے۔ کسی سے آپ کے لیے حسد کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی وہ خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ ایسا کریں کہ باقی میری پیاری آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں تو نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں، 4 کل جو ہے آخری اپنے پر پڑھ کر دم کیا کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ پڑھ کر اپنے پر دم کیا کریں۔ اللہ پاک کے کلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے اس کو سوچنے دے، لیکن اللہ پاک کا جو کلام ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ میری پیاری آپ کو جو میں نے بتایا آپ وہ پڑھیں، اور جو آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جو بھی ہے اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والے، اور اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ ہی، امید کروں گی آپ اور آپ کی پیاریاں جو ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنے بھائی کی کہانی بتانا چاہوں گی، جو کہ آپ ہی میرے بھائی کی زندگی میں اللہ پاک نے میریکل کیا، اور آپ ہی اللہ پاک نے میرے بھائی کی ناممکن کہانی کو مکمل کر دیا۔
جو کہ آپ ہی میں نے انسٹا پر آپ کو میسج کیا تھا، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی سے پوچھ کر ان کی کہانی جو ہے مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ تو آج آپ ہی میں اپنے بھائی کی کہانی آپ کو لکھ کر بھیج رہی ہوں، اور آپ ہی میرے بھائی کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ آپ ہی ایک بہت ہی اچھی ویل سیٹلڈ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو آپ ہی میرے بھائی جو تھے وہ آپ ہی ایک بہت ہی زیادہ ایروگینٹ انسان تھے، اور بھائی جو ہے زیادہ تر فیملی میں اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے۔ آپ ہی ان کا اپنا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ بھائی جو ہے آپ ہی وہ امی بابا کے بہت زیادہ لاڈلے بھی تھے، ہر خواہش اور ہر ضرورت جو ہے وہ بھائی کی پوری کی جاتی تھی۔ بس آپ ہی اسی پیار کی وجہ سے بھائی تھوڑے سے آپ ہی سپوائل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی بھائی کو لگتا تھا کہ جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی مٹھی میں ہے۔ اگر وہ کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں تو اگلے دن وہ چیز ان کے سامنے ہو، بس انہوں نے ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل کو بدلتے ہیں، اللہ پاک نے آپ ہی میرے بھائی کے دل کو بھی بدلا۔ اب آپ ہی جب امی بھائی کو کہتی تھی کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو، دیکھو تمہارے بابا بھی 5 وقت کے نمازی ہیں، تم بھی نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نے اصل سکون بیٹا اس بات میں ہی رکھا ہے، نہ کہ بیٹا یہ جو تمہاری زندگی گزر رہی ہے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، یہ وقتی ہے، سب کچھ یہیں پر سب کچھ رہ جانا ہے۔ اب آپ ہی بھائی جو تھے وہ تھوڑا غصہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ امی آپ کیا مجھے ہر ٹائم جو ہے لیکچرز دیتی رہتی ہیں، مجھے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننی، میں جیسے اپنی زندگی گزار رہا ہوں مجھے گزارنے دیں۔ ایسا ہو گیا تھا کہ دن بھر دن جو ہے بھائی کی روٹین بگڑتی جا رہی تھی، ساری رات باہر رہنا یہ تو بالکل عام سی بات ہو گئی تھی۔ امی بابا آپ ہی مزید پریشان رہنے لگ گئے تھے، ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا حل نکالے اور اس کو اب کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بس آپ ہی یہ بات سچ ہے کہ اگر بچے کی بات بچپن سے مان لی جائے اور اس کی ہر خواہشات کو پورا کیا جائے، ابھی ظاہر ہے کہ بچے سپوائل ہو جاتے ہیں۔ میں جو ہوں اپنے بابا کے ساتھ زیادہ تر ٹائم سپینڈ کرتی تھی، تو آپ ہی مجھے ہمیشہ بابا نے ہی گائیڈ کیا ہے۔ بس ابھی بھائی کا بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ بھائی کو جب ہاسٹل کروایا وہیں سے جو ہے بھائی تھوڑے سے زیادہ سپوائل ہونے لگ گئے تھے، اسی وجہ سے جو ہے بھائی کو لگتا تھا کہ بھائی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور بھائی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن آپ ہی بھائی نے یہ ساری باتیں جو ہے اپنے اوپر ایسی حاوی کر لی تھی کہ وہ ہم لوگوں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ آپ ہی بھائی جو تھے دنیاوی چیزوں میں اتنے کھو چکے تھے، اور آپ ہی بھائی کی زندگی کا وہ موڑ چل رہا تھا جس میں آپ ہی واپس مڑ کر آنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ ایک تو انسان خود خراب ہوتا ہے، دوسرا اگر آپ ہی خراب دوست بھی مل جائیں تو وہ مزید خراب کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کچھ ایسا ہی ہوا میرے بھائی کے ساتھ بھی، بھائی کو آپ ہی صحیح کرنے کے بجائے خراب لوگوں نے آپ ہی مزید خراب کیا، تو آپ ہی بس بھائی جو ہے دنیاوی چیزوں میں کھو چکے تھے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ہمارے خاندان میں آپ ہی ایک شادی تھی، امی نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی بھائی سے تم اس شادی پر چلو، تم کبھی بھی نہیں جاتے ہو گیدرنگ میں، لوگ ہم سے طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، میں اور بابا کب تک ان سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ خیر آپ ہی بھائی نے امی کی بات مان لی، اور بھائی آپ ہی بڑی مشکل سے جو ہے منانے کے بعد آپ ہی اس شادی پر گئے۔ اب آپ ہی ہم لوگ جب اس شادی پر گئے تو وہاں پر آپ ہی بھائی کی جو ملاقات تھی ایک لڑکی سے ہوئی، لڑکی جو تھی آپ ہی وہ میری کزن کی دوست تھی، اور آپ ہی وہ لڑکی جو تھی بالکل ہی اپوزٹ پرسنالٹی تھی، جس نے آپ ہی پراپرلی شادی پر بھی عبایا پہنا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا، اور ایک سائڈ پر کارنر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ہی بھائی کو وہ بہت ہی زیادہ پسند آئی، بھائی نے امی سے بولا کہ امی آپ ان کے گھر والوں کے بارے میں پتا، امی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شادی پر آئی ہوں اور یہاں پر لڑکی کی بات کرنے بیٹھ جاؤں۔ خیر آپ ہی بھائی جو تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ہی زیادہ ضدی تھے، بھائی کے فورس کرنے پر آپ ہی امی نے اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ جس کزن کی شادی پر ہم لوگ آئے ہیں اسی کی وہ دوست ہے۔ تو خیر آپ ہی امی کو تھوڑی بہت انفارمیشن وہاں سے مل گئی۔ اس کے بعد جب ہم گھر آ گئے تو بھائی نے آپ ہی ضد ہی لگا لی، امی کو بولا کہ ان کے گھر جائیں اور بھائی کی شادی کی بات کریں۔ امی نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں رشتہ نہ دیں۔ بھائی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی انکار کر دے۔ امی نے بھائی کو بولا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں تمہارا پرپوزل لے کر ان کے گھر جاؤں گی تو ان کو کیا کہوں گی کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، سارا دن سویا رہتا ہے، رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ بھائی نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آپ ان کے گھر جائیں گی اور رشتہ لے کر ہی آئیں گی۔ اب آپ ہی بھائی کو کون سمجھاتا، امی نے خیر ان کے بارے میں پتا کیا اور ان لوگوں کے گھر جانے کا بہانہ جو ہے امی نے ڈھونڈ لیا۔ امی نے خالہ سے بات کی اور خالہ نے اپنی بیٹی سے ساری انفارمیشن وغیرہ لے کر ہمیں دی۔ اس کے بعد آپ ہی میری امی اور خالہ جو ہے ان لوگوں کے گھر بہانے سے گئے، اور آپ ہی وہاں پر جب گئے امی کو بھی لڑکی بہت زیادہ پسند آئی، اور آپ ہی امی نے جب رشتے کی بات کی تو وہی ہوا جس چیز کا
अम्मी को डर था। उन लोगों ने आगे से कहा कि लड़का क्या करता है। अम्मी ने कहा कि फिलहाल तो वो अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहा है, जॉब वगैरह तो कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि नहीं देखें, हम लोग अपने जैसे लोगों में ही रिश्ता करना चाहते हैं, कल को हमारी बेटी को किसी चीज की परेशानी का सामना करना पड़े, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। और आप हमारे घर आई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ही वो जो खाला थी, खाला की बेटी की ही दोस्त थी। तो आप ही उन्होंने कहा कि हम लोग इनको बहुत अरसा पहले का जानते हैं, आपने जो हमसे सवाल किया है हम आपको माजरत के साथ इनकार करना चाहते हैं। खैर आप ही अम्मी मायूस होकर घर आ गए और अम्मी ने भाई को बताया कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मत भेजो, ऐसे रिश्ते नहीं होते, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, फिर ही कोई रिश्ता मिल सकता है। तुम्हारी वजह से मुझे वहां पर इंसल्ट का सामना करना पड़ा। भाई मेरा बहुत ही ज्यादा जुनूनी था और आप ही भाई ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे वो लोग इनकार कर सकते हैं, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो उन्होंने मेरे से क्यों नहीं किया। अब आप ही असल बात ये थी कि अल्लाह पाक ने मेरे भाई को बदलना था और आप ही इस लड़की के थ्रू ही अल्लाह पाक ने मेरे भाई को बदल के रख दिया। फिर वो शोर डालता हुआ बाहर चला गया, अपनी गाड़ी निकाली, अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया। आप ही जब वो बाहर चला गया तो आप ही उसके बाद उसके एक दोस्त ने उसको कहा, तुम क्यों परेशान हो, तुमने ऐसे गाड़ी क्यों चलाई है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी अम्मी का, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। भाई ने अपने दोस्त को बोला कि पहली बार उसको जिंदगी में किसी ने रिजेक्ट किया है और जो चीज वो चाहता था उसको वो नहीं मिल सकी। भाई के दोस्त ने उसको समझाया कि देखो, पहली बात है कि जिस चीज की तुमने डिमांड की थी वो कोई चीज नहीं थी, वो किसी की बेटी थी। और दूसरी बात यह है कि वाकई में तुम्हारी अम्मी की बात सही है कि तुम करते क्या हो और तुमने अपने आप को कभी देखा है, तुम्हें कभी भी कोई लड़की नहीं मिल सकती और खास तौर पर अगर कोई तुम्हें रिश्ता देगा तो वो तुम्हें इस हुलिये में तो बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं देगा। तुमने कभी अपनी हालत देखी है, तुमने अपने आप को देखा है, तुम्हें आज तक मैंने कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह पाक के करीब होना पड़ता है, ऐसे ही चलते हुए मोहब्बतें नहीं मिल जाती। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी उस लड़की के साथ तो तुम अल्लाह पाक के करीब हो जाओ। भाई और उसके दोस्त का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और उसके बाद आप ही भाई घर आ गया। भाई जब घर आया तो उसके बाद आप ही भाई रूम में चला गया। भाई सारा दिन आप ही रूम में बैठे रहते थे और आप ही भाई ने बाहर दोस्तों के आना जाना भी छोड़ दिया। बिल्कुल ही आप ही भाई की आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी जो थी वो चेंज होती जा रही थी। मम्मी और मेरे बाबा बहुत ज्यादा भाई को समझा रहे थे कि देखो, जिंदगी एक चीज पर आकर नहीं रुक जाती, अगर तुम चाहते हो कि वो हम लोगों को रिश्ता दे दें, तुम अपने आप को किसी काबिल बना लो। भाई जो थे उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया था और आप ही वो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते थे। एक दिन आप ही डरते हुए मैं भाई के कमरे में गई हूँ और आप ही जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा, मैंने पहली बार आप ही भाई को जो है ईशा की नमाज पढ़ते हुए देखा और आप ही जिस तड़प के साथ भाई दुआ मांग रहे थे मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आप ही नीचे आई हूँ, मैंने अपनी अम्मी की बाजू पकड़ी और मैं अम्मी को ऊपर कमरे में लेकर गई और मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ये देखे। अम्मी ने जब देखा भाई को नमाज पढ़ते हुए, अम्मी वहीं दरवाजे पर बैठ गई, वहीं पर बोल दिया, अल्लाह पाक मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आज आपने मेरे बेटे की जिंदगी को बदल के रख दिया है और मेरे बेटे को अल्लाह पाक आपने नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी है। अल्लाह पाक इसके गुनाहों को माफ कर दे। और आप ही बस मेरी अम्मी जो थी वो ज़ारो कतार रोने लग गई। भाई भी नमाज में रो रहे थे। भाई ने नमाज कंप्लीट की और वो उठे हैं और उन्होंने अम्मी को गले से लगाया। उन्होंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप लोगों का बहुत बार दिल दुखाया है और अम्मी बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे माफ़ करेंगी तो अल्लाह पाक भी मुझे माफ़ कर देंगे। अम्मी ने कहा कि बेटा एक माँ कभी भी औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकती, बस मुझे तकलीफ होती थी मैं जब तुम्हें देखती थी इस तरीके से। अल्लाह पाक ने अपने करीब कर लिया है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ कर देंगे। अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। बस बेटा अल्लाह पाक के इसी तरीके से करीब रहना और इसी में तुम्हें सुकून मिलेगा। अब आप ही भाई ने माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज जो थी वो बाजमात पढ़ना शुरू कर दी और आप ही जिस मस्जिद में भाई पढ़ने जाते थे वहाँ के लोगों ने आप ही बाबा को कहना शुरू कर दिया कि माशाल्लाह से आपका बेटा तो बिल्कुल बदल के रह गया है। और आप ही वाकई में ही कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वो इंसान को बदल देती है और उसने आप ही मेरे भाई को बदल के रख दिया। माशाल्लाह से आप ही भाई 5 वक्त की नमाज बाजमात भी पढ़ने लग गए, कुरान पाक की तिलावत करते थे और आप ही फजर की नमाज के बाद भाई की इतनी प्यारी तिलावत की आवाज़ आती थी हमारे घर में। माशाल्लाह से देखते ही देखते जो है भाई तहज्जुद गुजार बन गए। रात के वक्त मैं भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जागती थी और मेरी नज़र पड़ती थी ऊपर रूम की लाइट भी भाई के चल रही होती थी और आप ही तिलावत की आवाज़ आ रही होती थी। आप ही मेरे भाई को अल्लाह पाक ने बदल के रख दिया। अभी जब मेरा भाई अपनी कहानी मुझे बता रहा है तो यकीन करें कि मैं रोते हुए अपने भाई की कहानी आपको लिख कर भेज रही हूँ। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाते हैं और अल्लाह पाक सब बेहतर कर देने पर कादिर है। अभी मेरे भाई ने मुझे बोला है कि ये बात मैं आपको बताऊं, तहज्जुद की नमाज में जो दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। ऐसा हुआ कि 3 साल जो है वो गुजर चुके थे और आप ही भाई का माशाल्लाह से बिजनेस भी बहुत अच्छा जो था वो स्टैब्लिश हो चुका था।
تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کی پرسنالٹی کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا۔ آپ ہی بھائی نے قریبی انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پر ایڈمیشن لے لیا، وہاں پر جا کے آپ ہی بھائی قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز بھی لینے لگ گئے۔ امی نے کہا کہ بھائی کو بتائے بغیر امی ان کے گھر جائیں گی اور دوبارہ سے جا کر ایک بار رشتے کی بات کریں گی، اگر تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا ہوگا تو اب ان کے پاس کسی چیز کے انکار کی وجہ نہیں بچے گی۔ آپ ہی بھائی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امی اور بابا جو ہے ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ امی بابا اور خالہ جو ہے وہ ان کے گھر گئے اور انہوں نے جا کر آپ ہی ساری جو بات تھی ان لوگوں کو بتائی، اور آپ ہی جب ان لوگوں کو ساری بات بتا دی تو آپ ہی ظاہر ہے ان کے پاس کسی چیز کے انکار کی وجہ ہی نہیں بچتی تھی۔ آپ ہی اصل بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بہت اچھی اور نیک اور شریف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے بھائی کو اس لڑکی کے قابل بنایا، اس کے مطابق بنایا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی میرے بھائی اور میری بھابھی کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہی نکاح کا جو مضبوط اور پاک رشتہ ہے، اللہ پاک نے ان دونوں کو اس رشتے میں باندھ دیا، اور الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی کی جو خواہش تھی اللہ پاک نے پوری کی، اور آپ ہی جس لڑکی کی وجہ سے بھائی کو اللہ پاک نے بدل کے رکھ دیا تھا، الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی اور بھابھی جو ہے رات کو تہجد کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں، ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ ہمارا گھر آپ ہی خوشیوں سے بھر گیا ہے، ایک لڑکی کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی ہیں، میرے بھائی کی زندگی بدل کے رہ گئی ہے۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس کا دل چاہیں وہ بدل سکتے ہیں، اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ کس انسان کو کس طریقے سے بدل کر اپنے قریب لانا ہے۔ آج آپ ہی میرا بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے مسجد میں اذان دیتا ہے، اور آپ ہی میرے امی بابا جتنے خوش ہیں اور جتنی دعائیں نکلتی ہیں ان کے دل سے، امی بابا ہمیشہ بھابھی کو یہی کہتے ہیں کہ تمہارا آنا اس کے لیے زندگی میں بہت بڑا معجزہ ہے، بیٹا اگر تم اس کو نظر نہ آتی اور اللہ پاک سے یہ تمہیں دعاؤں میں نہ مانگتا تو آج یہ اللہ پاک کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک آپ ہی میرے بھائی بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ میرے بھائی کی کہانی کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کوئی اور انسان بھی دنیا کی غفلتوں میں آپ ہی ڈوبا ہوگا، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے اور اللہ پاک سے ہی مانگے۔ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، اور اگر آپ ہی بے شک پاک اور سچی محبت ہے، اللہ پاک آپ ہی ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور نکاح کرنے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ رستے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاری بہنوں کے نصیب بھی بہت اچھے کریں اور ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی میرا نصیب بھی اچھا کریں۔ آپ دعا کیجیے گا، آپ ہی میرے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا پرپوزل آیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ میرے حق میں بھی بہتر کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ کے بھائی کو خوش رکھیں، آپ کی بھابھی کو خوش رکھیں، آپ کے امی بابا کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میری کا سٹوری جو ہے مجھ تک پہنچائی، میری پیاریوں تک پہنچائی، میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں، اور آپ اپنے بھائی کو بھی شکریہ ادا کیجیے گا میری طرف سے۔ اور واقعی میں کہوں گی کہ ایک پاک اور سچی محبت جو ہے وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور بے شک اللہ پاک جو ہے ہر دعا پر کن فرماتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کی تو پھر ایک الگ ہی بات اور ایک الگ ہی اثر ہے، جو ایک انسان اور اللہ پاک کا کنیکشن ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے بغیر اذان کے اٹھ جاتا ہے اور اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پیاریوں، اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی ایسا ممبر ہے یا کوئی بھی آپ کی فیملی میں ایسا ممبر ہے، اس کو یہ میری کا سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ میری پیاریوں کسی کا دل جو ہے بدل جائے، اللہ پاک کے کوئی قریب ہو جائے، آپ لوگوں کو کسی کا ذریعہ اللہ پاک بنا دے، تو آپ لوگ ضرور میری پیاریوں اس میری کا سٹوری کو جو ہے اپنے فیملی ممبرز میں، اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری جو سیکنڈ میری کا سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے ہی آپ ہی میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ ہی میری ایج جو ہے 33 ایئرز ہو چکی تھی، اور میرے لیے آپ ہی کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میں جو ہوں تہجد کی نماز کے وقت آپ ہی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، پھر درود ابراہیم اول آخر میں ضرور پڑھتی تھی، اور بیچ میں آپ ہی سورہ یوسف کو مکمل پڑھتی تھی تہجد کی نماز کے وقت۔ اللہ پاک نے آپ ہی مجھ پر کرم کیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ ہی میرے لیے بہت ہی بہترین جو ہے آپ ہی رشتہ بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے آپ ہی مجھے ایک بہت ہی نیک محرم عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی اللہ پاک نے چاہا تو اکتوبر کے اینڈ میں آپ ہی میری شادی ہے۔ آپ دعا کیجیے گا خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ آپ ہی میری ایج اتنی بڑھ چکی تھی جہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ پاک نے آپ کی ایک میری کا سٹوری شیئر کرنے سے میری زندگی کو بدل
کے رکھ دیا اور اللہ پاک نے میری زندگی میں آپ ہی میریکل کر دیا۔ آپ ہی اپنی پیاریوں کو بتائیے گا کہ تہجد کی نماز کے وقت اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر بیچ میں سورہ یوسف کو مکمل پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اور آپ ہی تہجد کی نماز کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہر دعا کو سنتے ہیں، اللہ پاک وسیلے بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی ان کو بھی اجر عطا فرمائے جن کی میریکل سٹوری آپ نے ہمارے تک پہنچائی تھی، اور اللہ پاک نے آپ کو وسیلہ بنایا کہ آپ نے ان کی کہانی جو ہے ہم تک پہنچائی۔ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے اور آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب ہوں اور آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب ہوں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی پیاری سی چھوٹی سی میریکل سٹوری مجھ تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے تہجد کی نماز کے وقت جو ہے سورہ یوسف کو مکمل پڑھا تھا اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو 23 ڈیز میں جو ہے قبول کیا ہے۔ میری پیاریوں، اللہ پاک کبھی بھی کن فرما سکتے ہیں، آپ لوگ مایوس نہ ہوا کریں، ہمیں نہیں پتا کون سا لمحہ کون سی گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی ہے، دعا کرتی رہا کریں، اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں پر بھی کن فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، میری دل سے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ ہر نماز کی، ہر عبادت کی دعا میں آپ لوگ شامل ہوتے ہو کہ اللہ پاک میری پیاریوں کے نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا رحم کریں، کرم کریں، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کرے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔